السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں ایک بہت بڑی سنسنی خیز خبر جو ہمیں سنائی دے رہی ہے وہ ہے راکھی ساونت کا اسلام قبول کر لینا۔ ہم سب نے جب پہلے سنا تو سب نے یقین نہیں کیا، اور اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ ججنگ راکھی ساونت کہ ہاں اس کا تو ناٹک ہے، یہ لوگ میڈیا میں آنے کے لیے، یہ لوگ گلیمر میں جو ہے اپنا نام کمانے کے لیے یا شہرت پانے کے لیے یا کچھ بھی یہ سب کرنے کے لیے یہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وی آر ناٹ سپوز ٹو جج اینی ون، ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا ہے۔ اس نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اس نے اسلام قبول دل سے کیا کہ نہیں کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف کچھ فکرے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میرے پڑوسی نے، میرے کسی بھائی نے، کسی امتی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، کسی کی زندگی میں کوئی دقت تو نہیں، میں کیسے اس کو دور کر دوں۔ ہم کسی سے حق نہیں رکھتے ہیں کہ تم نے کتنی بار کلمہ پڑھا، کسی نے کتنی بار، کہ وی آر ناٹ سپوز ٹو جج، ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا ہے۔ تو اس انسان نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا، سچ میں کیا نہیں جھوٹ میں کیا، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، مگر اس انسیڈنٹ سے کچھ عبرت ناک چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو شوہر ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ تمہاری نیتوں پہ سارا دار و مدار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مجھے اپنے امتیوں سے ہر گناہ کی توقع ہے، یعنی کہ میرے امتی ہر طرح کا گناہ کریں گے، اور آج ہمارے سامنے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر گناہ کر رہی ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غرق نہیں کر رہا ہے، برباد نہیں کر رہا، ہلاک نہیں کر رہا، مگر آج ان کی امت ہر وہ گناہ کر رہی ہے جو پچھلی قوموں نے کیا تھا۔ آج لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح لیسبینز بھی ہو رہے ہیں، گیز بھی ہو رہے ہیں، چوری، مکاری، سود، زنا، سب کچھ عام ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ امید نہیں میرا کوئی بھی امتی جھوٹا اور دھوکے باز ہوگا۔ تو اگر کوئی امتی جھوٹا اور دھوکے باز ہے تو یعنی کہ وہ مسلمان نہیں۔ اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی لڑکی سے شادی کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلیل ضرور کرے گا۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے بچپن سے ہی کہ نان مسلم کی محبت میں پڑھ کے شادی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھا دیا، ہم نے ایک لڑکی کو مسلمان کر دیا۔ اگر آپ کی نیت صرف مسلمان کرنے کی تو اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے اور نیتوں کے فیصلے جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو دین میں داخل کرنے کے بعد اسلام کو اتنا گندا ریپرزینٹ کیا کہ وہ انسان نہ صرف آپ سے بلکہ آپ کے پورے مذہب سے نفرت کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اس کی پکڑ ضرور کریں گے۔ میرے ہی آس پاس کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنا گھر بار، ماں باپ، عزت چھوڑ کے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، میں اس کو جج نہیں کرتی ہوں، لیکن لڑکیاں سب کچھ چھوڑ کے آپ کی محبت میں پاگل ہو کے آپ سے محبت کر کے شادی کر لیتی ہیں، تو آپ ان کو یہ دکھائیے اصل میں ہمارا اسلام عورت کو کیا درجہ دیتا ہے، اصل میں ہمارا اسلام مسلمان کو کیا کرنے کو کہتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ، فریب، مکاری میں آج بھی مبتلا ہیں تو ہم خود نہیں اچھے مسلمان بن پا رہے ہیں، تو ہم کسی کو دین کی، اسلام کی دعوت کیسے دیں گے؟ آپ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نے پوری قوم کو، پوری امت کو آج گنہگار بنا کر کھڑا کر دیا ہے آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے دین نہیں دیکھا تھا نکاح کرتے وقت۔ آپ نے شادی کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں سے نکاح صرف 4 چیزوں سے کیا جاتا ہے مگر تم ان میں دین دیکھو، تو آپ نے دین دیکھ کر شادی نہیں کی، اور نہ ہی آپ کا انٹینشن تھا کہ اس کے اندر دین آ جائے گا۔ آپ نے کس نیت سے شادی کی یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جج کیجیے اور اپنے آپ سے کوشش کریے کہ میری وجہ سے میرا اسلام، میرا دین بدنام نہ ہو، میری وجہ سے لوگ مسلمانوں سے نفرت نہ کرنے لگے۔ آج اگر کوئی لڑکی اسلام قبول کر رہی تھی، دکھاوے کے لیے کر رہی تھی یا سچ میں قبول کر رہی تھی، آپ اس کو اسلام میں اتنی اچھائیاں دکھا سکتے تھے، آپ کو اس کو قرآن سے اس کا روبرو کرا سکتے تھے، آپ اس کو دین کی خوبصورتی بتا سکتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا سکتے تھے کہ اس کو محبت سچ میں حجاب سے ہو جاتی تھی، وہ پریٹینڈ کر رہی تھی یا سچ میں پہن رہی تھی، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا، آپ کی کوششوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ آپ کو قرآن ہونی چاہیے تھی کہ میرے شادی کرنے کے باوجود آج کیسے یہ دین سے دور ہو گئی، تو آپ نے ایک ہدایت پر آتے ہوئے انسان کو اپنے دین سے، اسلام سے صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے دور کر دیا۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نیت کو جانتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو آزمائیں گے، اپنے بندے کو سزا بھی دیں گے، لیکن میرا بندہ جب میرا ہو کر رہے گا. اگر آپ نے جھوٹ، فریب، دھوکہ دڑی اپنی فطرت میں شامل کر لی ہے تو آپ خود اچھے مسلمان نہیں بن پائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پوری قوم کو ذلیل رسوا کر دیا. تو اگر کوئی انسان اس طرح سے شادی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسلام کو پورے خوبصورت طریقے سے سامنے والے کو ریپرزینٹ کرے، تاکہ آئندہ وہ مسلمانوں سے محبت کرے نہ کہ نفرت کرے. اس کو سمجھ میں آئے یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پہ عورت کو پردہ کرنے کے لیے کس لیے کہا گیا ہے. یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پہ مرد مکاری دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا. یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں عورتوں کی عزت کا خیال رکھا گیا، عورت کے کتنے ایموشنز کا خیال رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی ہر جگہ، اپنی بیویوں کی ہر جگہ دل رکھا. انہوں نے گھر کا کام میں بھی ہاتھ بٹا کے دل رکھا، انہوں نے بیویوں کے ساتھ ریس کر کے بھی دل رکھا، انہوں نے بیویوں کو محبت ظاہر کر کے بھی، محبت دکھا کر بھی انہوں نے عورتوں کا مرتبہ اونچا کیا. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی عورت ذلیل ہو رہی ہے، کوئی عورت رسوا ہو رہی ہے، کسی عورت کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، تو یہ سوچ لیجئے فرشتے آپ کے لیے لعنت کی دعا کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ عورت خراب تھی تو اس کے ساتھ میں برا کر سکتا ہوں، وہ آدمی خراب تھا تو میں اس کے ساتھ برا کر سکتا ہوں. آپ برا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ کیا سوچ کے آپ کے پاس آیا تھا، دکھاوے کے لیے آیا تھا، کچھ بھی آیا تھا، مگر آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے تھی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی ہمیں دیکھے تو وہ اسلام کی ایک اچھی امیج لے کے جائے کہ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں. یہ دین سچ میں اتنا خوبصورت ہے. آج ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم اسلام میں، ہم مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، صرف ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے رادر دین ججنگ ادرس. کیونکہ ہم جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے لیے دین کو فالو کرنا مشکل ہوتا ہے. جو انسان نیا نیا دین میں آیا وہ کیسے اتنی آسانی سے دین کو فالو کر لے گا؟ اس کو تو محبت سے ہمیں اپنے اس کو دل جیتنا پڑے گا. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں ایک ذریعہ بنائے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف مائل کر سکیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.